العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صلوات. مزیدان محترم، چند ہی دنوں کی بات ہے اب، اور یہاں یہ برنامہ ماہ مبارک رمضان کے تعلق سے تمام ہو جائے گا 27 رمضان کو، یعنی یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ آخری ہماری تقریر ہوگی انشاءاللہ. آپ کی توجہات ظاہر قائل تو میں ہوں، اور اس میں قائل ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ داد تحسین بلند کرتے ہیں، بلکہ قائل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو ظاہر پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میرے علم میں ہیں میرے ایسے احباب کہ جو ان اشارات کو کہ جو دیے جاتے ہیں، ظاہر 40-45 منٹ کی یہ تقریر ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا ہمارے پاس وقت تو نہیں ہوتا ہے کہ جس میں ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں، مگر جو بھی وقت ہوتا ہے اس میں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اور انہیں سمجھنا بھی چاہیے. یہ ایک غیر معمولی موضوع رہا، اور یہ جانتے ہوئے دیکھیے ایک ذمہ داری بولنے والے پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو لے اور کس چیز کو نہ لے. یعنی اس کو میں اگر اس جملے کی وضاحت کروں تو آپ کسی بوستان میں جاتے ہیں، کسی باغ میں جاتے ہیں تو آپ گلچیں ہوتے ہیں، یعنی آپ پھولوں کو چنتے ہیں. کیوں چنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ اتنا تنوع دیکھتے ہیں کہ جس کے نتیجے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بہتر کو یا بہترین کو میں منتخب کر لوں. تو آپ کی نگاہ انتخاب رہتی ہے اور آپ ایک گلدستہ بنا لیتے ہیں. قرآن کے تعلق سے حیرانی یہ ہوتی ہے، نہ یہ کوئی ایسا بوستان یا گلستان ہے کہ جہاں پہ میری مرضی یا آپ کی مرضی یا میرے چناؤ کا عمل یا آپ کے کسی چناؤ کا عمل پیش نظر رہ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھتا ہوں تو قرآن کوئی شاعری کا مجموعہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی تلخیص کر سکوں، کوئی انتخاب کلام کر لوں، منتخب اشعار کو سامنے رکھ کے پھر میں اس کو آپ کو جستہ جستہ سمجھا سکوں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے، ایک ایک آیت اپنی جگہ، اور ظاہر ہے کہ جب میں کہتا ہوں 120 آیتیں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے نگاہ انتخاب کی چونکہ یہ آیتیں ہیں تو میں پیش کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے، کہیں ذہن میں یہ بات بھی نہ رہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ بحیثیت قاری قرآن کے، قاری کے بحیثیت طالب علم قرآن کے، کوشش یہ رہتی ہے کہ ان آیات سے آپ کو متعارف کروا دوں کہ جو آپ کی زندگی میں، یعنی جن کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتا.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ مثلا حضرت موسیٰ کا جہاں تذکرہ آ رہا ہے یا حضرت عیسیٰ کا مائدہ میں جہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے میں اس لیے نہیں کروں گا کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. نہیں، یہ حاشا للہ، یعنی یہ ذہن میں بات آ ہی نہیں سکتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی چونکہ ہم اہل قرآن ہیں تو ہم توریت کا کیوں تذکرہ کریں، ہم انجیل کا کیوں تذکرہ کریں، ہم تو صرف قرآن ہی کا تذکرہ کریں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ اس کو اگر میں کیا کہوں، یہ گناہ کبیرہ ہوگا. میں اس کو اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ میری اپروچ کو آپ نے دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے کلام کو ایک ترتیب میں رکھتے ہوئے بھی ذرا سا میں نے اس کو غیر مرتب بھی رکھا تاکہ سہولت سے کبھی مجھے آگے جانا پڑ جائے تو میں آگے چلا جاؤں، کبھی مجھے پھر رجوع کرنا پڑے کسی وقت پیچھے تو میں اس کو رجوع کروں، لیکن ذہن پر بار نہیں بن سکتے. دیکھیے مائدہ میں آپ ساری باتیں تو رکھیں ایک طرف، جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ انتہائی سورہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلت و حرمت کے سارے احکام اس سورے میں منتہی ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فقہائے اسلام کے پاس اس سورے کی کیا اہمیت ہے تو خدا شاہد ہے کہ جو اس سورے کی اہمیت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ یہ حتمی ہے، یہ انتہائی ہے، یہ آخری ہے، اس کی کوئی رد نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس پر ناسخ بنا ہوا ہے. نہیں. تو اب فقہا کے لیے یہ سورہ کتنا اہم بنا؟ آپ نے کہا کہ بہت اہم ہے. میں نے اپنے تمام تر توجہات کو ان فقہی مسائل سے ذرا سا الگ رکھا، فقط اس لیے کہ وہ ڈومین کسی اور کا ہے. آپ سمجھے؟ کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے، مردار کے خون کے متعلق کیا کہا گیا ہے، یہ جو بت پاس سے مثلا یہ کہ لے جا کے آپ یہ کہیے کہ بتوں کے سامنے جو قربانی کرتے ہیں، وہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں. میں نے قصدن عمدن نہیں، احتیاطاً میں نے ان سارے مسائل کو کسی فقیہ کے لیے میں نے رکھا کہ ایک رخ فقیہ کو بھی تو ملے کہ کہاں حلال تو کہاں حرام. جانوروں کی مثال دیتا ہے مگر منتہی جانوروں پہ جا کے موضوع کو نہیں کرتا ہے، تمثیل میں جانور رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ان میں بھی ہم نے حلال و حرام کو رکھا ہے. بنائے ہم ہی نے ہیں مگر تمہارے لیے ان میں کون زیادہ بہتر ہے وہ حلال کے دائرے میں رکھ دیا. بنائے ہم ہی نے ہیں، کچھ حرام ہے ان سے ذرا سا دور ہی رہنا. تو انسانوں میں بھی کچھ انسانوں کو ممتاز کرتا ہے، ان سے تمہارا کام پڑے گا، ان سے تمہیں سروکار رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے. یہ تمثیل میں نے صرف اس لیے پیش کر دی، اب اس لیے نا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے سننے والے، سمجھنے والے، سوچنے والے، فکر کرنے والے وہ جانوروں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ جانوروں، یہ سورہ جو ہے مثلا یہ کہ اس نے تو شروع ہی کیا بہیمۃ الانعام سے مثلا، تو آپ یہ سمجھیے نا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کسی چیز کے بارے میں کیسے بتلایا جاتا ہے. بچے کو جب آپ ابتدائی اسباغ بتاتے ہیں کسی زبان کے تو حروف تہجی سے آپ ان کو متعارف کرتے ہیں، لیکن ساری زندگی وہ ابجد میں الجھا نہیں رہتا، اس کو اس سے آگے بڑھنا ہے. اگر کسی سورے میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے حلال جانور، یہ ہے حرام جانور، آپ وہیں پہ رک گئے، لیکن ذرا آگے تو بڑھ کے دیکھیے کہ حلت کے معنی کیا ہیں، حرمت کے معنی کیا ہیں،
کہاں پر پروردگار علی اعلیٰ کس طرح سے کس تمثیل سے کیا کام لے رہا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ یہ ان کی سمجھ میں آتا ہے جو صاحبان عقل ہیں. یہ تو قرآن نے کہا نا لقومی یعقلون. ہم نے کس کے لیے یہ نازل کیا ہے؟ ان کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ جو فکر کرتے ہیں. کس کے لیے ہے؟ جو تدبر سے کام لیتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رہتی ہیں تو میں بھی غافل تو نہیں ہوں، مگر چونکہ میرے سامنے سب کے سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. اب دیکھیں نا، میں نے تمثیل کا تذکرہ کیا، ذہن آپ کا نہیں معلوم کہاں سے کہاں نکل گیا. ہم جانوروں کے حلت و حرمت پہ تھے، ہم نے انسانوں کی ابھی تقسیم کی ہی نہیں تھی، لیکن آپ کو جہاں جانا تھا آپ وہاں پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کا خالق وہی رہے گا، وہی ہے. ابلیس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ کے ابلیس کی عبادت کرنا شروع کر دے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے ان کو خلق کیا ہے، تو نہیں، تمہارے لیے کچھ سامان عبرت بھی تو رکھوں گا، تمہارے نگاہ کے لیے عبرت کا سامان بھی تو بناؤں گا، تاکہ تم سمجھ سکو کہ رحمان اور شیطان میں فرق کیا ہے. یہ عقل ہی ہے جو معیار بنے گی. دیکھیے یہ بات میں نے یہاں کر دی. اب اس کے آگے کل کی تقریر سے اگر آپ ذرا سا اپنے آپ کو متصل کر لیجئے اور مسلسل ہو جائیے، تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا بہت چھوٹی سی آیت ہے نا، فَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. کیا تم جاہلیت کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہو؟ بہت ترجمے ہیں اس ایک لفظ کے، یعنی بہت ترجمے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے ترجمے بڑھتے چلے جائیں گے اور جہاں جس ہستی نے اس آیت کو استعمال کیا پلٹ کے ان کو آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے تعجب میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیا تم جاہلیت کا حکم دیتے ہو؟ کیا تم جاہلیت کا حکم لگاتے ہو؟ کیا تم جاہلیت کے حکم کو ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم جاہلیت کے حکم پر چلتے ہو؟ کیا تم جاہلیت کے حکم کو نافذ کر رہے ہو؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک آیت نے اتنے امکانات دے دیے. اب جب امکانات اتنے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ جس کو دنیا سمجھنے سے ابھی قاصر ہے. دنیا آج بھی کسی کو یہ سمجھ رہی ہے کہ وہی ہے کہ جو اس مسند کے قابل ہیں، مگر ایک جملہ بتا رہا ہے جہاں تم سے حکم صحیح نہیں لگایا جاتا وہاں فیصلہ تم سے کیا کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. یہاں جا کے یہ آیت کو انتہا تک پہنچا دیا کہ دیکھو، یاد رکھو، تمہارے لیے ہم کلائمیکس بھی بتا دیتے ہیں. فیصلے یہاں نہیں ہو رہے ہیں، حکم ان کا نہیں چل رہا ہے، مگر جس کا حکم چلتا ہے بشرطے کہ وہ صاحب ایمان و ایقان ہو. تو اللہ سے بہتر تو کسی کا حکم نہیں ہے، خدا سے بہتر تو فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین نے ایک عجیب، یعنی یوں سمجھیے کہ حدیث ہے اور اس کو نقل کیا ہے ہمارے پاس. فرماتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے یہ چیز اس لیے میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی گو کہ قرآن اور حدیث کا سہارا لینا برابر ہمارے لیے لازم ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن، اور جہاں قرآن کے پڑھنے والے بیٹھے ہوں تو وہاں پہ ان کو حدیث کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پہ زیادہ بہتر ہے اس بات کو. فرماتے ہیں الحکم حکمان. حکم دو طرح کے حکم ہیں. الحکم حکمان، حکم اللہ و حکم الجاہلیہ. دیکھیے امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے، فرمانے دو طرح کے حکم ہیں، فیصلے ہیں نا. حکم کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ آمیریت نہیں ہے. حکم کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکم کا مطلب زور زبردستی نہیں ہے. فیصلے کی قوت کو حکم کہتے ہیں. آپ سمجھے؟ تو حکم حکمان دو طرح. ایک حکم حکم اللہ
دوسرا حکم الجاہلیہ، فمن اقطع حکم اللہ فحکم حکم الجاہلیہ۔ سن لیجئے ترجمہ اس کا، فرماتے ہیں جس نے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دیا لا محالہ اس نے جاہلیت کے فیصلے کو اپنا لیا۔ یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یاد رکھیے ان سے بڑا فیصل کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا سکہ چلتا ہے۔ اب میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ مانے نہ مانے سکہ ان کا چلتا ہے، سکہ ان کا چلتا ہے۔ دو طرح کے حکم ہیں، ڈینائی نہیں کیا امیر المومنین نے، کہا کہ نہیں دو طرح کے، اللہ کا حکم، جاہلیت کا حکم۔ اب حیرانی ہوتی ہے کہ کیا دونوں مساوی ہیں؟ نہیں، دیکھیے کیا عجیب اس کی یعنی وضاحت جب کی ہے، جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، جس نے اس کے فیصلے کو اختیار نہیں کیا، تو اب اس کو کہنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، ہم بتائیں گے کہ اس نے جاہلیت کا فیصلہ کیا۔ آپ سمجھے؟ یہ کتنی اہم بات ہے، اس کو سمجھیے، اس میں منطق نہیں ہے، اس میں لاجک نہیں ہے، یہ سیدھی گفتگو ہے۔ حکم فیصلہ، فیصلہ اللہ کا، اختیار تمہارا، تم اختیار کرتے ہو خدا کے حکم میں داخل ہوتے ہو، تم اختیار نہیں کرتے تو اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فحکم حکم الجاہلیہ، اس نے جاہلیت کا فیصلہ اپنے لیے پسند کر لیا۔ یہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کو آپ کہتے ہیں امام عادل۔ جب آپ کہتے ہیں امام عادل، فیصلے کی قوت کا حامل، فیصلے کی قوت کا حامل، کسی دور میں چاہے فیصلہ کرے، جب چاہے فیصلہ کرے، اور وہ یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، بچ کے رہنا۔ اسی لیے اللہ کے فیصلے کو اختیار کرو تاکہ کم از کم جاہلیت کی سند تم پر نہ لگے۔ تو اگر ان ریٹروسپیکٹ آپ اس حدیث کو لے جائیے اس زمانے میں کہ جہاں میری شہزادی دربار میں کھڑی ہے، تو وہاں آپ کو کہنا نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، فیصلہ خود بتائے گا کہ یہ مبنی بحکم الہی ہے یا نہیں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہ کہیے یہ جاہلیت کا نہیں، یہ تم نے اللہ کے اس حکم کی اطاعت نہیں کی، بس اب رہنے ہی دو، مجھ سے نہ پوچھو کہ تم نے کیا کیا، رہنے دو، مجھ سے نہ پوچھو کہ تم نے کیا کیا، تم نے اپنے لیے کیا پسند کر لیا، تم نے اپنے لیے کیا اختیار کر لیا۔ یہ دیکھیے یہ اتنی حکیمانہ بات، اتنی پر از حکمت بات ہے کہ اگر اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر ہمارے مسائل کو اتنی ہی بلند سطح سے حل کیا جانا چاہیے۔ آج آپ کی زندگیوں میں، آج آپ کی زندگیوں میں، دنیا کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی خطے میں اگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو کوئی قانون کہیں، کوئی اس کو آپ آئین کا نام دے دیں، یاد رکھیں کہ از روح قرآن و حدیث وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ اس میں قومیں آتی ہیں تو آ جائیں، امتیں آتی ہیں تو آ جائیں، اصول ایک ہی رہے گا، اصول دو طرح کے نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ آپ منافقت سے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ زندگی گزارنا ہے تو خالق کی مرضی سے گزارنا ہے، خالق کی مرضی پہ گزارنا ہے۔ زندگی کو ختم کرنا ہے تو پیدا کرنے والے کی مرضی پہ ختم کرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سرکار رسالت میں آپ کہتے میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرے مناسک سب کے سب ہیں عالمین کے رب کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس
اس کی مرضی کو اپنے پہ طاری کرو تاکہ دوسروں کی غلامی سے بچ سکو. یہ وہ ہمارے پاس قوت ہے کہ جس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. ہمیں کوئی تھوڑی بتائے گا کہ آزادی کے معنی کیا اور غلامی کے معنی کیا. ہوں گی کہیں آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی, انہی ممالک میں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے عدل کو بھی چھوڑا اور عادل کو بھی چھوڑا. آج قیمت سمجھ میں آئی, آج قیمت سمجھ میں آئی. آسان ہے نعروں کا بلند کر دینا, آسان ہے کہہ دینا ہم آزادی چاہتے ہیں, آسان ہے کہہ دینا کہ ہم غلامی پسند نہیں کرتے, مگر مجھے مثل تو بتاؤ, تمثیل تو لاؤ. کون ہے آزاد؟ حسین ابن علی سے بڑھ کے آزاد بندہ دنیا میں ہے کون؟ کوئی تو نام لاؤ. ہمیں غلامی نہیں چاہیے. آپ بتائیے تو صحیح, غلامی میں جو فقر ہے نا, پوچھو جا کے قمبر کے دل سے پوچھو, بوزر کے دل سے پوچھو, کس کے غلام ہونا پسند کرتے ہیں. مثال تو دیجئے, آپ مثال تو دیں اور اس کے بعد دیکھیے کہ قوم کیسے نکلتی ہے. آج بھی حیران ہے, یعنی آج بھی حیران ہے. چرواہا بھی جب اپنے جانوروں کو ایک مرتبہ چراتا ہے نا لے جا کے, ایک خاص وقت پہ خاص آواز نکالتا ہے تاکہ سب پلٹ کے آ جائیں. وہ راعی ہوتا ہے, اس کے رعایا ہوتے ہیں. بہت غور سے سنیے, چرواہے کو کہتے ہیں راعی, رے الف عین یہ, رعایا اسی سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک خاص زبان ہے اس کی, جس کو کہ جب وہ بیان کرتا ہے تو ایک ہی گھاٹ پہ سب چلے آتے ہیں. دین نے بھی تو مجھے ایسا راعی دیا تھا. آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں. اب آپ کبھی اس کے رعایا بنتے چلے, کبھی مشرق کے رعایا, کبھی مغرب کے رعایا, کبھی کسی ملک کے رعایا, کبھی کسی جا کے بلد کے رعایا. اس سے ہوا کیا؟ آپ نے راعی کو نہیں پہچانا. راعی کو پہچانتے تو رعایا کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جاتی. کس گھاٹ پہ آنا ہے, کس گھاٹ سے پانی پینا ہے, کتنا پانی پینا ہے, کس وقت پانی پینا ہے. ارے وہ راعی اور رعایا تجھے یہاں بھی پلاتے, کوثر پہ بھی تم کو پلاتے, یہاں بھی کوثر پہ بھی, بشرطے کہ آؤ نا ان کی طرف. اب دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ, مائدہ. اب دیکھیے ہم کو ایک انداز سے, بہرحال میں وقت جو بھی ہوگا میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو پذیرائی فرمائیں گے. جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, ان سے کہا جاتا ہے تعالو, یہ لفظ جو تعالو ہے نا, میری بات کو بہت غور سنیے. میں نے انگریزی کے نہیں معلوم, میں نے 40 ترجمے دیکھے, اس میں ایک ترجمہ واحد ہے, ایک, اور وہ ہے جان میڈو راڈویل کا ترجمہ. یہ 1861 میں ترجمہ ہوا. اس سے پہلے سیل کا ترجمہ موجود ہے. آپ کے پاس یہ راڈویل کا ترجمہ ہے. میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں, سبوں نے تعالو کا ترجمہ انگریزی میں کم آن کیا ہے, کم ٹوورڈز کیا ہے. راڈویل نے یہ ترجمہ نہیں کیا. راڈویل نے ترجمہ کیا ایکسیڈ ٹوورڈ. مطلب کیا ہوا سنیے, ایکسیڈ, ایسیڈ, اے سی سی ای ڈی ای, ایسیڈ ٹوورڈ. مطلب یہ ہے کہ رفعت اگر چاہتے ہو, حصول رفعت پیش نظر ہو, بلندی کی طرف آنا چاہتے ہو تو ہاتھ بڑھانا ہوگا تاکہ اوپر سے تمہارا کوئی ہاتھ تھامے. یہ انگریزی ترجمہ میں نے جان بوجھ کے میں نے کہا, ورنہ اردو میں تو آ جاؤ, اس کا انگریزی ترجمہ ہے کم آن. یہ کم آن اور آ جاؤ نہیں ہے. دیکھیے عربی پڑھنے والے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, یہ اس کے آپ مادے پہ جائیں گے تو مادہ بھی کچھ کم نہیں ہے, عین لام واو نکلے گا, نتیجہ عین لام یہ بنے گا. اس کے بعد علو کی منزل آئے گی, اس کے بعد تعالو کا مرتبہ آئے گا. یعنی حصول مقصد کے لیے جس میں رفعت پیش نظر ہو, اونچائی نیچائی کی طرف جانا نہیں ہے, وہاں تو بہت سے مل جائیں گے.
وہاں تو بہت سے مل جائیں گے لیکن اونچائی پہ بہت خال خال کچھ ہی نظر آئیں گے. اسی لیے رسول کو کہنا پڑا سنو یاد رکھو ان الائمۃ من ولد الحسین ابن علی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ من اعطاہم فقد اطاع اللہ، من اطاعہم فقد اطاع اللہ ومن عصاہم فقد عصا اللہ. ہم العروۃ الوثقی وہم الوسیلۃ الی اللہ. یہ حدیث ہے سرکار رسالت میں آپ کی کہ میرے حسین سے سارے ہادیین آئیں گے، ہدایت کرنے والے، پستیوں کی طرف لے جانے والے. ہادی نہیں ہوتے، بلندیوں کی طرف لے جانے والے. اب سنو، جو بلندی کی طرف لے جائے اس کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور نہ کرو گے تو گناہوں میں ملوث ہوگے. یہ گناہ حسین اور اولاد حسین کے لیے نہیں، خدا کے لیے تم گناہ کر رہے ہو. اور یہ کون ہے؟ عروۃ الوثقی، نہ ٹوٹنے والی رسی ہے، اور ایسا وسیلہ جو خدا تک تم کو لے جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، دیکھیے قرآن ہے، مائدہ ہے 104 آیت کا نشان. ان سے کہا جاتا ہے تعالو، تعالو کا ترجمہ میں پھر کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، آؤ، صحیح ہے، مگر تعالو علی سے مشتق ہے. علی، عجیب بات آپ سے عرض کروں، آپ آنکھیں مت کیجئے، میں آپ کو ایک اور جگہ لے کے چلتا ہوں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، آؤ. یہ بلندی کی طرف آنا ہے، اس لیے کہ ادھر جو ابنانا میں ہے نا، نسانا میں ہے نا، انفسنا میں ہے نا، یہ بلند مرتبہ لوگ ہیں، ان کی طرف آنا پڑتا ہے. تعالوا، ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ بھی دیکھیے، یہ بھی دیکھیے، اس آیت کو بھی ملاحظہ فرمائیے. اسی کے بعد ہے جس کو آپ آیے مباہلہ کہتے ہیں، درمیان میں 2 چھوٹی آیتیں. اس کے بعد سنو، یہ بلند مرتبہ کلمہ ہے. تعالوا الى کلمۃ، یہ بہت بلند مرتبہ ہے. ہمارے تمہارے درمیان ایک ہی ہے، وقت نے کچھ ریت اگر اس پہ ڈال دی ہے تو اس کو ہٹاؤ، کچھ اگر اس پر خاک آ کے پڑ گئی ہے تو اس کو ہٹاؤ. کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ ایک ہی ہے. تو اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، دیکھو کس طرف آؤ. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. یہاں پہ ترجمے میں کبھی غلطی نہ کرنا نہ سننا. آپ سمجھ رہے؟ آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اس کے رسول کی طرف. نہیں، یہ روا روی کا ترجمہ نہیں ہے. 2 الگ باتیں ہیں مگر مساوی باتیں ہیں. دیکھو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف تو آنا ہی آنا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف بھی آنا ہے. کل کے دن یہ نہیں کہ ایک سے کام چلے گا، ایک کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے. تو جب ہم کہتے ہیں آؤ، کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ کہتے ہیں حسبنا ہمارے لیے کافی ہے وہ راستہ جس پہ ہم نے اپنے بابا و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے باپ دادا کو اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے. یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے. اگر اس میں آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور پھر کہتا ہوں سننے والوں کو یہ بھی تو مائدہ کا معجزہ ہے کہ جہاں آیہ ولایت کو رکھ دیا اور اس کے بعد اب جو گفتگو ہو رہی ہے
اس میں یہ کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے. آؤ آؤ بلند سطح پہ تمہیں لے کے جائیں گے, ایک بلند مقام کی تمہیں سیر کرائیں گے, ایک بلند مرتبہ سے تمہیں ملائیں گے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. خواہش مند ہو تو ہم لے کے چلیں گے. ذمہ داری خدا اٹھا رہا ہے, یہ ذمہ داری خدا لے رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ, یہ کہنے والا کون ہے؟ یا خدا ہے یا خدا کا رسول ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ سنو آؤ اب ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. کس طرف؟ وہ جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی کتاب ہے, وہ جو صاحب کتاب ہے یعنی کون ہے؟ وہ رسول ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو یک زبان ہو کے وہاں سے ایک آواز آتی ہے, حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. دیکھیے وہاں سے آواز آ رہی ہے کافی ہے. انگریزی میں ترجمہ ہے سفیشنٹ. سفیشنٹ ترجمہ ہے انگریزی کا, یعنی وہ اعلان سفیشینسی کر رہے ہیں. کیا خدا یہ اعلان نہیں کر سکتا تھا؟ جواب آئے گا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے کہا ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا خدا نہیں کر سکتا؟ حسبنا اللہ, اس کا تو اعلان ہے یہ, نعم الوکیل. اسی آیت کو جناب زینب نے دربار میں پڑھ دیا. سلیقہ چاہیے حسبنا کہنے کے لیے بھی, آپ سمجھے؟ سلیقہ چاہیے. تو وہاں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہم نے تو اسی راستے پہ, جس راستے پہ ہم ہیں, اسی راستے پر ہم نے اپنے آبا کو چلتے ہوئے پایا ہے. تو وہاں ایک توقف کے بعد پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کیا ہو گیا تم کو؟ اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. یہ کیا ہو گیا؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یعنی اگر تمہارے باپ دادا کو کسی چیز کا علم نہ ہو, تمہارے باپ دادا کو ہدایت نصیب نہ ہو, دیکھیں کتنا اوپن فورم ہے, پھر بھی تم اسی راستے پہ چلتے رہو گے. آپ کہتے ہیں کہ اسلام ماڈرن نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ اسلام انلائٹنڈ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اسلام اختیار نہیں دیتا. ذرا یہ آیت تو پڑھو, یہ آیت تو پڑھو. اب آپ یہ کہیں گے کہ میں ایسا کام کروں جس کے نتیجے میں مادر پدر آزاد ہو جاؤں, یا تو وہ ٹھیک ہے, یا میں ایک اندھی تقلید کی طرف چلا جاؤں, وہ ٹھیک ہے. نہ اسلام مادر پدر آزاد رکھے گا, نہ کسی اندھی تقلید پر آپ کو معمول کرے گا. اعتدال کا نام ہی تو اسی کو کہتے ہیں. معتدل ہے اسلام. پہلے تو اس لفظ کو یاد رکھیے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں ملک کی آب و ہوا مرطوب, فلاں ملک کی آب و ہوا معتدل, اسی طرح شہر, اسی طرح قریہ, اسی طرح گاؤں. یعنی معتدل کا مطلب کیا ہے؟ ہر مزاج کو جو سوٹ کر جائے. یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اچھا لگتا ہے ان کو برا نہیں. معتدل یعنی موسم میں اعتدال کے معنی جو سب کے لیے برابر ہو جائے. اسلام دین اعتدال ہے, اسلام دین معتدل ہے. کیا نہیں معلوم کہ ازل سے لے کے ابد تک کس کس قبیل کے, کس کس قماش کے لوگ آتے رہیں گے, لیکن اس نے ریکھا ہے اور کہا کہ ایک ایسے دین کو ہم ایجاد کر دیں کہ جس کے بعد کوئی شکایت کرنے والا نہ رہ جائے کہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. ایک تحریک اٹھ سکتی ہے 50 برس کے بعد, یہ ہم کو سوٹ نہیں کرتا. ہمارے پاس جو یہ یونٹی کا تصور ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. یہ جو پروفٹ ہوڈ کا تصور ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. یہ جو امامت کا پورا ہمارے پاس ایک سمجھیے کہ ایک شعبہ ہے, یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. نہیں, تمہارے کہنے سے نہیں ہے, وہ جانتا ہے پیدا کرنے والا. اگر اس زمین پہ پیدا کر رہا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس زمین پہ تم سانس کھینچ سکتے ہو, ورنہ مریخ پہ پیدا کرتا. اس نے پورے ماحول کو سنوار کے تمہیں پیدا کیا ہے. جب وہ ماحول کو سنوار کے پیدا کرتا ہے تو ہدایت کے لیے بھی تو ماحول سنوارتا ہوگا. جب ہدایت کے لیے ماحول سنوارتا ہوگا تو ہمارے آپ کے جیسے کو ہادی نہیں بناتا ہوگا, ایسے کو بنائے گا جو قیامت تک معتدل المزاج رہے, جس کے مزاج میں اعتدال رہے.
جو ہر دور میں سب کے لیے مناسب رہے. یہ کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے. یہ کچھ ہی ہوتے ہیں, بہت غور سے سنیے, یہ کچھ ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بس کافی ہے. حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہمارے لیے کافی ہے, ہمارے لیے کافی ہے. اسی آیت کے اندر یہی تو معجزہ ہے قرآن کا. میں تقریر ختم کر رہا ہوں. اسی آیت میں رکھ دیا, اسی آیت میں رکھ دیا کتاب کا آنا, آؤ اس کی طرف, رسول ایک طرف, آؤ رسول کی طرف بھی, دونوں کی طرف آنا ہے. تب کہیں جا کے تم کسی راستے پر آ سکتے ہو. آغاز آیت میں کتاب کو بھی رکھا, رسول کو بھی رکھا. یہ نہیں ہوگا کسی زمانے میں کوئی شیطان آ کے کہے میرے لیے کتاب کافی ہے, تو یہی مائدہ سے آیت پڑھی جائے گی, رسول بھی شامل ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, حکم بنی آیت, حکم بنی ہوئی ہے. مائدہ کی آیت حکم بنی ہوئی ہے, اتھارٹی در اتھارٹی. علی کی اتھارٹی مائدہ میں, اور اس کے بعد قرآنی اتھارٹی مائدہ میں. اور یہ کہنے والا کہہ رہا ہے, ترجمہ یہ نہ ہو جائے کہ جو نازل کیا اللہ نے اس کے رسول پر, نہیں, جو نازل کیا اور اس کے رسول, یہ آنا ہے. تعالو, آؤ آؤ آؤ, کتاب کی طرف آنا ہے تو اکیلے کسی فاران کی چوٹی پہ تمہیں کتاب نہیں ملے گی. پہلے دن وہاں فاران کی چوٹی پہ کتاب نہیں تھی, آپ سمجھے. فاران کی چوٹی پہ تو وہ کھڑا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا یہ کتاب ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ہے وہ قوت مائدہ کی کہ جس سے آپ گزرتے ہیں اور آپ کو آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. اب دیکھیے نا, جو قرآن کی ضد پہ آیا ہو یہ کہہ کے حسبنا کتاب اللہ, کتنا تنہا آج سے ہو گیا ہے. اس تقریر کے بعد کیا عالم تنہائی اس پہ ہے کہ یہ کیا کہہ دیا, کتاب اللہ کی نازل کی ہے کتاب, آؤ اس کی طرف, آؤ رسول کی طرف. اور رسول نے بھی کمال کر دیا, رسول نے بھی کمال کر دیا. تو نہ دیتا ہے قلم نہ دے, تو نہ دستیاب کرتا ہے دوات نہ کر, تو لکھواتا نہیں ہے نہ لکھوا. مومنین کو ایسے چنوں گا کہ ان کے سینے پہ میری تحریر ہوگی, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جس سے تمسک اختیار کرو, ایک اللہ کی کتاب, ایک میری عطرت. دیکھو کبھی ان کو چھوڑنا نہیں, میرے بعد کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہونا, گمراہی مقدر بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے گارنٹی میں دے رہا ہوں, یہ یہاں نہیں وہاں حوض تک تم سب کو میرے پاس لے کے آئے. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہمیں پریشان حال ہیں, پروردگار واسطہ سرکار رسالت میں آپ کا ہماری پریشانیوں کو دور کر. پروردگار جو بیمار ہیں واسطہ سرکار رسالت میں آپ کا شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب کر. اور پروردگار جو رزق کے لیے پریشان ہیں, حیران ہیں, سرگردان ہیں, ان کو رزق بے پایاں فراواں بحق بے وسیلہ بے ذریعہ سرکار رسالت مآب عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے, تعجیل فرما ظہور حجت میں. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بآواز بلند صلوات.